بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میت عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے تو اشترط ایضا اعتماده على المبتدا فيكون خبرا عنه مثل المثال المذکور او على الموصول فيكون صلة له نحو الضارب امرا في الدار اي الذي هو ضارب امرا في الدار او على الموصوف فيكون صفة له مثل مررت برجل ضارب ابنه جارية او على ذي الحال فيكون حالا عنه مثل مررت بزيد راكبا ابوه او على النفي او الاستفهام بأن يكون قبله حرف النفي أو الاستفهام مثل ما قائم أبوه وأقائم أبوه وإن فقد في اسم الفاعل أحد الشرطين المذكورين فلا يعمل أصلا بل يكون حينئذ مضافا إلى ما بعده مثل مررت بزيد ضارب أمر أمس۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے یشترط ایضا اعتماده على المبتدا او على الموصول او على الموصوف او على ذي الحال او على النفي او الاستفهام بأن يكون قبله حرف النفي او الاستفهام۔ اور اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف ہے، اور یشترط جو ہے یہ فعل مجہول ہے۔ تو اب یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، اور اس کا نائب الفاعل جو ہے وہ باہر وہ ہے اعتماد۔ تو اعتماد جو ہے یہ مصدر ہے، مضاف ہے، حاضم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے۔ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ جار المبتدا ہی جو ہے یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد جو ہے او حرف عطف ہے، تو حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے، اور ما بعد جو ہوتا ہے یہ معطوف ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ جو جار الموصولی جو ہے یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دیکھ اس کے بعد ہے او علی الموصوفی، یعنی اس کے بعد ایک اور حرف عطف آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ بن جائے گا معطوف ہے، تو معطوف اول بن جائے او حرف عطف اعلیٰ جار الموصوفی جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ معطوف ثانی بن جائے گا، اور اس کے بعد او علی ذی الحال، تو او حرف عطف اعلیٰ جار ذی الحال ذی جو ہے یہ مضاف ہے، الحال یہ مضاف، لیکن نکرہ کے بعد معرفہ، اور جب نکرہ کے بعد معرفہ مضاف اور مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے تو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر یہ بھی معطوف بن جائے گا۔ اور اس کے بعد او حرف عطف ہے اعلیٰ جار النفی جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، تو ہے تو یہ مجرور لیکن اس کو ما بعد دے کر بناتے ہیں، اس کے بعد او حرف عطف یہ یعنی او حرف عطف ہے تو اس کا ماقبل جو ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے، اور ما بعد جو ہے یہ معطوف ہوتا ہے، تو لہٰذا النفی جو ہے یہ معطوف علیہ، او حرف عطف الاستفہامی جو ہے یہ معطوف، کیونکہ حرف عطف کا ما بعد جو ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے جاتا ہے، اس کا مجرور جار مجرور مل کر جو ہے یہ معطوف بن جائے گا، اور معطوف علیہ جو ہے اپنے تمام معطوفات سے مل کر جو ہے یہ ظرف لغو بن جائے گا، اعتماد جو مصدر ہے اس کا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ قاعدہ یہ یہاں چل رہا ہے کہ جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی جو ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو معطوف یعنی علی الموصولی جو ہے یہ جار مجرور تھا، تو جو معطوف علیہ ہے وہ بھی جار مجرور ہے، کیونکہ اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ اگر معطوف جو ہے یہ اسم ہو تو معطوف علیہ بھی اسم ہوتا ہے، اگر جو ہے یہ فعل ہو تو وہ بھی فعل ہوتا ہے، اگر جملہ ہو تو جملہ ہوتا ہے، اور اگر جو ہے یہ حرف ہو تو حرف ہوتا ہے، اگر مجرور ہو تو مجرور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ جار مجرور تھا تو معطوف علیہ یہ بھی جار مجرور ہے، اور جو معطوف ہوتا ہے اس کی تو پہچان جو ہے یہ آسان ہوتی ہے کہ یہ حرف عطف کے بعد جو آتا ہے وہ معطوف ہی بنتا ہے، لیکن جو معطوف علیہ ہے تو اس کی پہچان ہے تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ جو معطوف بن رہا ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کی جگہ رکھا جائے، اگر ترجمہ درست بن رہا ہو تو پھر وہ معطوف جو معطوف علیہ وہ بنتا ہے۔ جیسے یہاں پر جو ہے علی الموصولی جو ہے اس کو علی المبتدا پر رکھتے ہیں تو ترجمہ جو ہے یہ درست بن جاتا ہے، اسی طرح باقی بھی۔ اور با جو ہے یہ حرف جار ان جو ہے یہ ناصبہ موصول حرفی ہے، یکون جو ہے یہ فعل ہے، یہاں پر فعل ناقص جو ہے یہ فعل تامہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، تو فعل تامہ ہے تو فعل تامہ جب استعمال ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ ان صیغوں میں سے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ باہر آ رہا ہے وہ ہے حرف النفی، تو قبلہ جو ہے یہ مضاف ہے، کیونکہ اس کے بعد معرفہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف و مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے یہ ظرف زمان ہے، تو قبلہ یہ مضاف، حاضم یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول فی بن جائے گا، یکون جو فعل یکون جو فعل تامہ آ رہا ہے اس کا، تو حرف جو ہے یہ مضاف النفی جو ہے یہ ہے تو مضاف الیہ لیکن ما بعد ایک اس کے بعد اور حرف عطف آ رہا ہے۔
تو او حرف عطف ہے، تو حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے، اور مابعد جو ہوتا ہے یہ معطوف ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ النفی معطوف علیہ بن جائے، اور حرف عطف الاستفہام یہ معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے پیچھے مضاف تھا اس کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے پیچھے جو فعل تامہ تھا تو اس کا بن جائے گا یہ فاعل۔ اب فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ صلہ بن جائے گا ان ناصبہ مصلرفی کا۔ اب ان ناصبہ مصلرفی اپنے صلہ سے مل کر جو ہے مفرد کی طویل میں ہو کر یہ مجرور بن جائے، کیونکہ پیچھے جو ہے یہ جار تھا تو جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لغو ثانی بن جائے گا اعتماد مصدر کا، اور اعتماد مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو اول اور ثانی سے جو ہے یہ مل کر پیچھے یشترط تھا تو اس کا یہ نائب الفاعل بن جائے گا۔ تو اب فعل مجہول جو ہے اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے ایدن، تو ایدن جو اس کی دو ترکیبیں ہوتی ہیں کہ ایدن کو جو ہے یہ آدھا فعل معذوف کا جو ہے فعل جو مقدر آدھا تو اس کا جو ہے یہ مفعول مطلق بن جائے گا، اور آدھا فعل اس میں فعل یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ یا یہ ہے کہ جو ایدن ہے یہ مصدر ہے تو اس کو اس میں فاعل کی طویل میں یعنی آدن کی طویل میں کر کے جو آدھا فعل مقدر ہے اس کی ہوا ضمیر سے جو ہے اس کو حال بنا دیا جائے، تو ذوالحال حال مل کر جو ہے یہ آدھا فعل جو اس کا فاعل بن جائے گا، اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فیکون خبرا عنہ، تو اس کے شروع میں جو فا ہے یہ فا فصیح ہے، تو فا فصیح وہ ہوتی ہے کہ جو شرط جو ہے یہ معذوف پر دلال کرے، تو اس کی جو شرط ہے وہ معذوف اذا اعتمد علی المبتدا ہی۔ اور باقی یہ ہے کہ اس کے اندر دو اور بھی احتمال ہے کہ یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور جب فا فصیح لیں گے تو اس وقت جو آسان جو شرط ہے ایک تو یہ ہے کہ اذا اعتمد المبتدا، لیکن جو آسان ہے وہ یہ ہے کہ اذا کان امر کذالک، یا یہ کہ ان کان امر کذالک کو نکال لیا جائے۔ تو فا جو ہے یہ فصیح، یکون جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے یہ منصوب ہوتی ہے، جیسا کہ جو ہے خبرن جو لفظ ہے یعنی خط سے جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ یکون کی جو ہے یہ خبر ہے، تو اب اس کا اسم جو ہے یہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، تو خبرن جو ہے یہ اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابعد دیکھ لو، اس کے بعد ہے عنہ، یعنی نکرہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ رہا ہے، جب درمیانے کلام میں نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہاں پر موصوف والی ترکیب ہوتی ہے، تو خبرن جو ہے یہ موصوف ہے، عن جار حاضمی مجرور جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے ثابت، اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل کیوں ثابتن کیوں نکالیں گے، کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے اور موصوف صفت کے درمیان جو ہے یہ مطابقت ہوتی ہے، اور اس لیے اسی حساب سے یعنی خبرن کے حساب سے ثابتن کو نکالا گیا۔ ثابت اس میں فاعل اس میں حاضم اس فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور جو ہے ظرف مستقر اس میں شبہ جملہ اس میں ہو کر پیچھے منصوب نہ تو اس کی صفت منصوب صفت مل کر پھر ناقص کا اسم ہو گیا تھا اس کی خبر، اور پھر ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ بن جائے گی جزاء، اور شرط جو ہے وہ معذوف اذا اعتمد المبتدا، یا یہ کہ اذا کان امر کذالک یا ان کان امر کذالک، شرط جزاء مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور باقی جو یہ ہے کہ عنہ جو ہے اس کو جو ہے یہ خبرن جو آ رہا ہے کہ لغوی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے عنہ جو خبرن یہ مصدر ہے تو اس کو عنہ کے جو ہے اس کو متعلق بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے مثل المثال المذکوری، تو مثل و نحو کے حوالے سے کہنا یہ ہے کہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اور ہوتے بھی جو ہیں یہ مفرد کی طرف ہے، اگر جہاں کہیں یہ جملے کی طرح مضاف ہو تو وہاں پر جو ہے جملے کو جو ہے یہ طویل میں کر کے جو ہے یہ مثل کا مضاف الیہ بنایا جاتا ہے، تو لیکن یہاں پر جو مثل ہے یہ مفرد کی طرف جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے، یعنی جملے کی طرف جو ہے یہ مضاف نہیں ہو رہا، تو مثل جو ہے یہ مضاف ہے۔ المثال المذکور، المثال یہ بھی معرفہ، المذکور یہ بھی معرفہ، جب دو معرفہ آ جائیں اور سامنے کو جو ہے یہ فائدہ تامہ نہ مل رہا تو وہاں پر موصوف سے ترکیب ہوتی ہے، تو المثال جو ہے یہ موصوف، المذکور جو ہے اس میں مفعول ہے اور اس پر الف لام جو ہے بمعنی الذی ہے، کیونکہ یہ حدث بدلال کر رہا ہے، ثبوت پر یہ دلالت نہیں کر رہا، تو المذکور اس میں مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، اب اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ صلہ ہے موصول کا، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے یہ پیچھے جو ہے یہ موصوف بنایا تھا، اس کی صفت موصول سے مل کر پیچھے مضاف بنایا تھا، اس کا مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا،
اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا مثال ہو کی یا یہ ہے کہ ہوا کی، تو مثال یہ مضاف عازمی مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا اور خبر مل کر جو ہے یا یہ ہے کہ ہوا کی اس کو خبر بنا دیا جائے تو ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فیکون صلۃ له، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہے جس طرح جو فیکون خبرا عنہ کی گئی ہے، تو صرف ترکیب کر لیتے ہیں کہ فا جو ہے یہ فافسیہ ہے، تو یکون جو ہے یہ فعل جو ہے یہ ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، صلۃ جو موصوف ہے، له جو لام جار حاضر مجرور جار مجرور مل کر جو ظرف مستقر بن جائے گا ثابتۃ کا، ثابتۃ اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا شبہ جملہ اس میں ہو کر پیچھے موصوف اس کی صفت موصوف مل کر یہ خبر بن جائے، پھر ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ بن جائے کہ جزا اور شرط محذوف ہے اذا اعتمد علی الموصول، یا یہ کہ اذا کان امر کذالک یا ان کان امر کذالک شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے نحو الضارب امرا فی الدار ای الذی هو ضارب امرا فی الدار، تو جس طرح پیچھے مثلوں کی ترکیب کی گئی اسی طرح اس کی بھی ترکیب ہے کہ نحو جو ہے یہ مضاف ہے، الضارب امر فی الدار ہے تو یہ مضاف الیہ اور یہ ہے تو جو ہے یہ مضاف الیہ مرلفظ ہو کر، لیکن یہ ہے کہ اس کا ما بعد دیکھ کر اس کے بعد ای حرف تفسیر ہے، تو ای حرف تفسیر ہے جب اس کو مراد لفظ کہا یعنی الضارب امرا فی الدار جو ہے مفرد کی طویل میں اس کو کیا یعنی مراد لفظ کہا، گویا کہ آگے جو ای کا ما بعد آ رہا ہے اس کو بھی مجبوری ہے کہ اس کو مفرد کی طویل میں کیا جائے یعنی الذی هو ضارب امرا فی الدار، تو یہ بھی مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ بھی مراد لفظ ہو جائے گا، کیونکہ ای کا قاعدہ یہ ہے ای کے حوالے سے کہ یہ جملے کے ساتھ تفسیر کرتا اور مفرد کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یہ جملے کی جو ہے یہ مفرد کے ساتھ یا مفرد کی جو ہے یہ جملے کے ساتھ تفسیر کرے، جب مفرد کی مفرد کے ساتھ تفسیر کرے تو اس وقت دو ترکیبی احتمال ہوتے ہیں کہ مبدل منہ بدل والی ترکیب اور معطوف علیہ عطف بیان والی ترکیب، تو الضارب امر فی الدار یہ مرلفظ ہو کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا یا یہ ہے کہ یہ مبدل منہ بن جائے گا، ای حرف تفسیر الذی هو ضارب امر فی الدار جو ہے یہ مرلفظ ہو کر جو ہے یہ بدل یا یہ ہے کہ یہ عطف بیان، اب یہ مل کر جو ہے نحو کا مضاف الیہ نحو اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا مثال مقدر کیا وہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور معنی کے اعتبار سے کہہ لیتے ہیں کہ الضارب امرا فی الدار، تو الضارب پر جو الف لام ہے یہ جو بمعنی الذی ہے، تو آگے امران الضارب جو ہے یہ اس میں فاعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا فاعل امران جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، تو اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے جو ہے یہ مل کر جو ہے موصول کا صلہ اور موصول اپنی صلہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے اس کا ما بعد اس کے بعد فی الدار یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہاں پر مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی تو لہٰذا یہ موصول اپنی صلہ سے مل کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، فی جار الدار جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا، ثابتن کا قوم دولہ لفظوں میں موجود نہیں ہے تو ثابت اس میں فاعل اسم ہو جب اس کا فاعل یہ شبہ جملہ اسم ہو کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور الذی ہوا ضارب امر فی الدار کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے کہ الذی جو اس موصول ہے ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے کیونکہ معرفہ اس کے بعد نکرہ آ جائے، معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو جو ہے یہ مبتدا خبر ترکیب ہوتی تو ہوا جو ہے مبتدا ضارب اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا اس کا فاعل امران یہ مفعول بھی، اب یہ مل کر جو ہے شبہ جملے اس میں ہو کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کی مبتدا خبر مل کر جو ہے پیچھے موصول تھا اس کا صلہ موصول اپنی صلہ سے مل کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے، فی جار الدار مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا، ثابت ان کا ثابت اس میں فاعل اس میں ہو اس کا یہ شبہ جملے سے خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فیکون صفۃ اللہ، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہوگی جس طرح پیچھے دو جملے گزر گئے کہ فیکون صلۃ اللہ فیکون خبر عنہ جس طرح ان کی گئی اسی طرح اس کی بھی ہے کہ فا جو ہے یہ فافسیہ یکون فعل ناقص ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، صفۃ جو ہے یہ موصوف ہے، لاہ جو ہے لام جار حاضر مجرور جار مجرور میں ظرف مستقر بن جائے گا، ثابتان کا ثابتان جو ہے اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے، تو اب یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ موصوف کی صفت موصوف سے مل کر پیچھے فعل ناقص کا اسم اس کی خبر، تو فعل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ فعل یہ ہو کر جو ہے یہ جزا بن شرط معذوف ہے، اذا اعتمد الموصوف یا یہ کہ اذا کان الامر کذالک یا ان کان الامر کذالک شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مثل مرت برجل ضارب ابنہ جاریہ، اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے جس طرح پیچھے دو مثل کی اور نحو کی جو ہے کی گئی ہے، تو مثل جو ہے یہ مضاف ہے، مرت برجل ضارب ابنہ جاریہ یہ مرلفظ ہو کر یہ مثل کا مضاف ہے، مثل اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر مثال مقدر کی، اب وہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
اور معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ مرتو بھی راجل ضارب ابنہ جاریتن، تو مرتو جو ہے یہ فعل ہے ابھی ان سیغوں میں سے کہ جن کا فاعل جو ہے یہ ضمیر بارز کی صورت میں ہوتا ہے اور ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ہے تا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ با جار راجلن جو ہے یہ اس کو کیا بنائے، اس کا مابعد ایک، اس کے بعد ضارب یعنی نکرہ کے بعد نکرہ، جب نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہاں پر موصوف سے ترکیب ہوتی ہے، تو راجلن جو ہے یہ موصوف ہے، ضاربن اس میں فاعل ہے، ابن یہ مضاف، حازم مضاف الیہ ہے کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ والے سے پیچھے بھی کئی مرتبہ جو ہے قاعدہ ذکر کر دیا گیا ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ ضارب جو اس میں فاعل، اس کا فاعل ہے، جاریتن جو ہے اس کا مفعول بھی بن جائے گا۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور جو ہے یہ مفعول بھی سے مل کر جو ہے پیچھے موصوف تھا، تو شبہ جملہ اس میں ہو کر اس کی صفت بن جائے گا، موصوف سے مل کر پیچھے جار، تو اس کا موجود جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لاغ بن جائے گا مرتو کا، کیونکہ متعلق سے موجود ہے۔ اب مرتو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فیکون حالا عنہ، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح پیچھے جملوں کی گئی فیکون خبر عنہ، فیکون صلۃ لاہ، فیکون صفۃ لاہ، تو اس سے ترکیب کر لیتے ہیں فا جو ہے فصیح یکون یہ فعل ناقص اسم معظم، اس کا اسم حالا یہ موصوف ہے، عن جار عازم جو مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا، ثابتان کا ثابت اس میں فاعل اسم معظم اس کا فاعل یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر پیچھے موصوف تھا، اس کی صفت موصوف سے تو مل کر جو ہے فعل ناقص کا خبر ہے، فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یہ ہو کر جو ہے یہ جزا شرط معذوف ہے، اذا اعتمد على ذی الحال، یا یہ کہ اذا کان الامر کذالک یا ان کان الامر کذا جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مثل مرت بزید راکب ابوہ، تو اس کی کر لیتے ہیں کیونکہ مثل کے حوالے سے پیچھے بھی قاعدہ ذکر کر دیا اور ترکیب کر دی گئی ہے، تو اس لیے صرف ترکیب کر لیتے ہیں کہ مثل یہ مضاف ہے، مرت بزید راکب ابوہ یہ مرلفظ ہو کر یہ مثل کا مضاف ہے، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، مثال مقدر کیا وہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ ہو جائے گا۔ تو معنی کا اعتبار سے کر لیتے ہیں کیونکہ اس طرح پیچھے بھی جملہ جو ہے یہ گزر چکے، اس سے ترکیب کر لیتے ہیں کہ مرت تو یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، با جار اور زیدین جو ہے یہ ذوالحال ہے، کیونکہ درمیانے کلام جب معرفہ کے بعد جو صیغہ صفت آ جائے تو ذوالحال حال والی ترکیب ہوتی ہے، تو زیدین جو ذوالحال، راکبان جو اس میں فاعل ہے، ابو مضاف، حازم یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ راکب اس میں فاعل جو آ رہا ہے اس کا فاعل ہے، اب اس میں فاعل اپنے فاعل سے شبہ جملہ اس میں ہو کر جو پیچھے ذوالحال تھا تو اس کا حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا مرتو تا، کیونکہ متعلق سے موجود اب فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے مثل ما قائم ابوہ و اقائم ابوہ، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے جس طرح پیچھے جو ہے یہ مثل کے حوالے سے تراکیب گزر گئی ہیں، اس سے ترکیب کر لیتے ہیں، تو مثل جو مضاف ہے ما قائم ابوہ یہ مرلفظ ہو کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں، ہے تو یہ مثل کا مضاف ہے لیکن ما بعد سے ملا کر جو ہے اس کو بناتے ہیں کہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، تو حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف ہے، تو ما بعد جو معطوف ہوتا ہے تو یہ مرلفظ ہو کر یہ معطوف ہے، واو حرف عطف، اقائم ابوہ یہ مرلفظ ہو کر جو ہے یہ معطوف ہے، اب معطوف ہے اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مثل کا مضاف ہے، مثل اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ خبر ہے مثال مقدر کی، اب وہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ ماں جو ہے یہ نافیہ غیر عامل ہے، قائم جو ہے یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے، اور ابو جو ہے ابو یہ مضاف، حازم یہ مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ فاعل کا مقام خبر ہے، مبتدا کی قسم ثانی جو ہے یہ اپنی خبر سے مل کر جو ہے جملہ اسم یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو آگے آ رہے اقائم ابو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہو جائے گی، لیکن یہ جملہ اسم انشائیہ ہوگا۔ اور باقی ایک اور بھی ان میں جو ہے یہ ترکیب کی جا سکتی ہے کہ ما قائم کو یہ خبر مقدم بنا دیا جائے اور ابو کو یہ مبتدا مؤخر، اس طرح قائم جو ہے اس کو خبر مقدم، ابو جو ہے اس کو مبتدا جو ہے مؤخر بنا دیا جائے اور جملہ اسمیہ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہے وَإِنْ فُقِدَ فِي اسم الفاعل أحد الشرطين المذكورين فلا يعمل اصلا، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف بھی ہو سکتے ہیں اور استنافیہ بھی، اور ان حرف شرط ہے، تو ان حرف شرط ہے اور اس کے بعد دو جملے ہوں گے جو ان میں سے ایک جو شرط ہوگا دوسرا جزا ہوگا، تو شرط ہے وہ ہے فُقِدَ فِي اسم الفاعل أحد الشرطين المذكورين، اور فلا يعمل اصلا جو ہے یہ جزا ہے، تو فقیدہ جو ہے یہ فعل مجہول ہے، تو اب یہ ان سیغوں میں سے کہ جن کا نائب الفاعل کبھی اندر ہو تو کوئی بار اس کا نائب الفاعل جو ہے وہ باہر ہے، وہ ہے احد، تو جو کہ اس کا نائب الفاعل ہے، فی جار اسم الفاعل جو ہے یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ فقیدہ جو فعل مجہول ہے اس کا ظرف لاغ بن جائے گا کیونکہ متعلق سے موجود ہے، احد جو ہے یہ مضاف الشرطین المذکورین، تو ان دونوں کو کیا بنائیں گے، تو یہ دونوں موصوف بنے گا کیونکہ الشرطین یہ بھی معرفہ المذکورین یا یہ بھی معرفہ، جب معرفہ دو معرفہ آ جائے اور سامنے کو فائدہ ہے تامہ نہ مل رہا تو وہاں پر موصوف سے ترکیب ہوتی ہے، الشرطین یہ موصوف المذکورین جو ہے یہ
اسم مفعول ہے اور اس پر الف لام جو ہے یہ اس پر جو الف لام ہے یہ بمعنی الحدث پر دلال کر رہا ہے، اور اس میں ہما ضمیر اس کا نائب الفاعل، اب یہ مل کر جو ہے پیچھے موصول تھا اس کا صلہ، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر جو پیچھے موصول تھا اس کی صفت موصول سے مل کر پیچھے مضاف تھا تو اس کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ فعل مجہول جو اس کا نائب الفاعل بن جائے، فعل مجہول جو ہے اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ شرط بن جائے گا، اور فا جو ہے یہ جزا ہے، یا مالو یہ فعل ابھی ان صیغوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہے تو کوئی بار اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، اور اصلاً جو ہے یہ مفعول فی ہے کیونکہ جو ہے یہ آبدن کے معنی میں ہے۔ اب جو ہے یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جو ہے پیچھے شرط تھا تو اس کی جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد بل یکون حینئذ مضافا الی ما بعدہ، تو بل جو حرف عطف ہے، یکون جو ہے یہ فعل ناقص ہے کیونکہ اس حوالے سے پیچھے بھی قاعدہ ذکر کر دیا، اس لیے سے ترکیب کر لیتے ہیں کہ یکون فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے، حین جو ہے یہ مضاف ہے، اور از جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور تنوین جو تنوین عوض جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور وہ کان قضا جو ہے جس کے عوض میں یہ تنوین آئی ہے، تو اب تنوین عوض اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ حین کا مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول فی بن جائے گا، یکون جو فعل ناقص ہے اس کا۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ جمہور کے نزدیک، لیکن جو شیخ رضی ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ حینہ جو مبدل من اور آگے جو آ رہے ہیں نا وہ مضاف مضاف مل کر جو ہے بدل مبدل من اپنے بدل سے مل کر جو ہے یہ مفعول فی بنے گا، تو مضافاً اس مفعول اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، الی جار ما جو ہے یہ موصول ہے، بعدہ جو آ رہا ہے بعد جو ہے تو یہ مضاف حاضم یہ مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول فی بن جائے گا ثابت کا، کیونکہ ما موصولہ ہے تو اس کے بعد جملے کا صلہ ہونا ضروری، تو اس لیے اس کو متعلق کریں گے، یعنی اس کو مفعول فی بنائیں گے ثابت کا، تو ثابت یہ فعل اس میں حزم اس کا فعل اب یہ مل کر موصول کا صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر پیچھے جار تھا اس کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا، مضافاً جیسے مفعول ہے اس کا کیونکہ متلفظ میں موجود ہے، اب اس مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے پیچھے فعل ناقص کا اسم ہوگا تو اس کی خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی سے مل کر جو ہے جملہ فعل خبریہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہے مثل مررت بزید ضارب عمر امسی، تو اس کی ترکیب کر لیتے کیونکہ اس کے پیچھے بھی جو ہے یہ ترکیبیں گزر چکی تھی، اس لیے سے ترکیب کر لیتے کہ مثل یہ مضاف ہے، مررت بزید ضارب عمر امسی جو ہے یہ مرلفظ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مثل اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر مثال مقدر کی وہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور معنی کے اعتبار سے کر لیتے کہ مرتو یہ فعل ہے تازمین اس کا فاعل ہے با جار زیدین جو آ رہا ہے یہ ہے جو موصوف ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے کیونکہ ضارب عمر یہ اضافت معنوی ہے، تو جب اضافت معنوی جو ہوتی ہے یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے، یعنی نکرہ کے بعد معرفہ، جب نکرہ کا معرفہ آ رہا ہے تو گویا کہ یہ جو ہے یہ معرب الاضافہ بن گیا، یعنی یہ تعریف کا فائدہ دے رہا ہے، تو جب تعریف کا فائدہ دے رہا ہے تو لہٰذا اس کا جو ہے یہ صفت بننا بھی درست ہے، تو ضاربی جو ہے یہ مضاف ہے، امرن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور امسی جو ہے یہ مفعول فی ہے، تو اب مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول فی سے مل کر پیچھے موصوف تھا تو اس کی صفت موصوف سے مل کر جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لاغ بن جائے کیونکہ تو لفظوں میں موجود ہے، تو اب فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ اس میں فاعل کی مبتدا پر اعتماد کرنے کی شرط بھی لگائی گئی ہے، تو پس اس میں فاعل اس مبتدا سے خبر ہوگا، اس کی مثال اس مثال کی مثال جس کو ذکر کر دیا گیا ہے، یا یہ ہے کہ موصول پر اعتماد کی شرط لگائی گئی ہے تو پس اس میں فاعل اس موصول کے لیے صلہ ہوگا، اس کی مثال الضارب عمرا فی الدار یعنی الذی ہوا ضارب عمرا فی الدار کی مثال میں ہے، یا موصوف پر اعتماد کی شرط لگائی گئی ہے تو پاس سے اس میں فاعل اس موصوف کے لیے صفت ہوگا، اس کی مثال مررت برجل ضارب ابنہ جاریۃ کی مثل میں ہے، یا ذوالحال پر اعتماد کی شرط لگائی گئی ہے تو پاس سے اس میں فاعل اس ذوالحال سے حال ہوگا، اس کی مثال مررت بزید راکبا ابوہ کی مثل میں ہے، یا نفی یا استفہام پر اعتماد کرنے کی شرط لگائی گئی ہے، اس طور پر کہ اس میں فاعل سے پہلے حرف نفی یا استفہام ہو، اس کی مثال ما قائم ابوہ اور اقائم ابوہ کی مثل میں ہے، اور اگر اس میں فاعل میں مذکورہ دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے تو اس میں فاعل بالکل عمل نہیں کرے گا بلکہ اس وقت اس میں فاعل مضاف ہوگا اپنے ما بعد کی طرف، تو اس کی مثال مررت بزید ضارب عمر امسی کی مثل میں ہے۔
اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں کہ پیچھے جو ہے یہ اسم فاعل کے عمل کی جو ایک شرط تھی وہ گزر چکی تھی۔ اب دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کا 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر جو ہے یہ اعتماد ہو۔ تو یعنی 6 چیزیں کون سی ہے؟ یعنی مبتدا پر ہو یا موصول پر ہو یا موصوف پر ہو، یا یہ ہے کہ ذوالحال پر ہو، یا یہ ہے کہ نفی یا استفہام پر ہو۔ اور اعتماد کی شرط اس لیے لگائی گئی کیونکہ اسم فاعل کی فعل کے ساتھ مشابہت جو ہے یہ کبھی ہو جائے، کیونکہ جو فعل ہے یہ مسند ہوتا ہے، اسی طرح اسم فاعل بھی مبتدا موصوف ذوالحال یا اسم موصول کے بعد واقع ہوگا تو یہ بھی مسند ہو جائے گا۔ اور حرف نفی اور حرف استفہام کے بعد جو مشابہت ہے کبھی اس طرح ہے کہ اکثر اوقات جو ہے یہ فعل حرف نفی اور جو ہے یہ حرف استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے، تو اسی طرح جو ہے اسم فاعل بھی حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہوگا تو اس میں فاعل کی فعل کے ساتھ مشابہت قوی ہو جائے گی۔ اور یہ جو اعتماد کی شرط ہے یہ سیبہ ہے اور بصریوں کے نزدیک ہے، جبکہ اخفش اور کوفیوں کے نزدیک جو ہے یہ اعتماد کی شرط نہیں ہے۔ اور مبتدا پر اعتماد کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فاعل جو ہے یہ مبتدا کی جو ہے یہ خبر بن رہا ہو۔ تو اس کی مثال جو ہے پیچھے سبق کے اندر جو ہے یہ گزر چکی تھی، اور وہ مثال ہے زید قائم ابوہ۔ تو اب زید جو ہے مبتدا اور قائم جو ہے اس میں فاعل جو کہ اس کی خبر بن رہا ہے۔ اسی طرح زید ضارب غلامہ امرا، تو زید یہ مبتدا، ضارب جو ہے یہ زید جو ہے اس میں فاعل ہے اور اس کی یہ خبر بن رہا ہے۔ یا یہ ہے کہ موصول پر اس کا اعتماد ہو۔ موصول پر اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس میں فاعل ہے یہ موصول کا جو ہے یہ صلہ بن رہا ہو، جیسے الضارب امرا فی الدار۔ اب اس مثال میں الف لام جو اس پر آ رہا ہے وہ اس کا موصول ہے، اور یہ جو الضارب امرا فی الدار جو آ رہی ہے اس کا صلہ بن رہا ہے۔ یعنی آگے جو اصل عبارت بھی نکالی گئی ہے کہ الذی ہوا ضارب امرا فی الدار، یعنی ہوا ضارب امرا فی الدار جو آ رہا ہے یہ الذی اس کا موصول جو ہے اس کا صلہ بن رہا ہے، اور ضارب جو ہے یہ اس میں فاعل ہے۔ یا یہ ہے کہ اس کا اعتماد جو ہے یہ موصوف پر ہو، اور موصوف پر اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں فاعل ہے یہ موصوف کے لیے جو ہے یہ صفت بنے۔ اس کی مثال مررت برجل ضارب ابنہ جاریۃ۔ تو اب اس مثال کے اندر رجل جو ہے یہ موصوف اور ضارب جو اس میں فاعل ہے تو یہ صفت بن رہا ہے موصوف جو ہے رجل اس کی۔ اور یا یہ ہے کہ اس کا جو ہے یہ ذوالحال پر اعتماد، ذوالحال پر اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس میں فاعل ہے یہ ذوالحال سے حال بن رہا ہو، جیسے مررت بزید راکبا ابوہ، تو زید جو ہے یہ ذوالحال ہے اور راکبا ابوہ یہ اس سے حال بن رہا ہے، اور راکبا جو ہے یہ اس میں فاعل ہے۔ یا یہ ہے کہ نفی یا استفہام پر جو ہے اعتماد ہو۔ نفی یا استفہام پر اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فاعل سے پہلے حرف نفی یا استفہام ہو۔ ان کی مثال ہے ما قائم ابوہ، تو اب ما جو ہے یہ نفی ہے، حرف نفی ہے، تو اور قائم جو ہے اس کے بعد آ رہا ہے، یعنی اس سے پہلے حرف نفی ہے اور اس کے بعد یہ اس میں فاعل یعنی قائم آ رہا ہے۔ اور اسی طرح قائم ابوہ، تو یہاں جو حمزہ ہے یہ استفہام کا ہے اور یہ پہلے اور اس کے بعد جو ہے اس میں فاعل کا صیغہ یعنی قائم آ رہا ہے۔ اور باقی یہ جو حرف نفی سے پہلے ہو تو حرف نفی جو ہے یہ ظاہر بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ جو ہے یہ ما قائم ابوہ، تو اب اس میں جو حرف جو نفی ہے تو یہ ظاہر ہے۔ یا یہ ہے کہ یہ طویلاً بھی ہو سکتی ہے، جیسے انما قائم الزیدان، تو یہ جو ہے ما قائم الا الزیدان کی طویل میں ہے۔ اور حرف نفی جو ہے یہ ما بھی ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ ما قائم ابوہ اس کی مثال ہے، اور ان بھی ہو سکتا ہے جیسے ان قائم الزیدان، ان قائم الزیدانی، اور لا بھی ہو سکتا ہے، تو حرف نفی جو ہے لا بھی ہو سکتا ہے جیسے لا قائم الزیدانی۔ یا یہ ہے کہ جو نفی ہے یہ اسم سے جو ہے یہ مستفاد ہو سکتی ہے، اور یا یہ ہے کہ فعل سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسم سے مستفاد کی مثال جو ہے غیر قائم الزیدانی، اور جو فعل سے لیس قائم الزیدانی۔ اور جو پھر استفہام جو ہے یہ بعض اوقات یہ لفظوں میں بھی ہوتا ہے، جیسے قائم ابوہ، تو یہاں پر حمزہ جو ہے یہ لفظوں میں ہے، اور یہ مقدر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ قائم الزیدان ام قاعدہما، تو اس میں جو ہے حمزہ جو ہے اس میں جو ہے استفہام جو ہے یہ مقدر ہے، تو اصل عبارت ہے کہ قائم الزیدان ام قاعدہما۔ اور بعض اوقات یہ جو استفہام ہے یہ اسم سے بھی مستفاد ہو سکتا ہے، جیسا کہ جو ہے من ضارب الزیدان این قائم الزیدانی۔
اور جب جو ہے یہ اسم فاعل میں جو ہے مذکورہ جو دو شرطیں تھیں، یعنی حال استقبال کے معنی میں ہو یا یہ ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو، ان دونوں شرطوں کا بیک وقت جو ہے یہ ہونا اسم فاعل میں یہ ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط جو ہے یہ مفقود ہوگی یعنی نہ پائی گئی تو اس وقت یہ بالکل بھی عمل نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت جو ہے یہ اپنے ماں بعد کی طرف جو ہے یہ مضاف ہوگا۔ اس کی مثال جو ہے مررت بزید ضارب عمر امسی، تو اس مثال میں جو ضارب اسم فاعل ہے اور یہ عمل نہیں کر رہا بالکل ہی، اور یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا۔ نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔